السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیزان گرامی اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کے سرزمین برآباد میں پہلی بار آنا ہوا اور یہ حسین و ضروری موقع مجھے ملا، اس کے لیے میں بہت ممنون و مشکور ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد
جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی اس آیت کریمہ کا تعلق سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 اور آیت نمبر 39 سے ہے۔ اس آیت کریمہ کے مناسبت سے اس مختصر سے وعد و نصیحت میں میرا جو موضوع ہے، جو میں آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو میں آپ لوگوں کو اس آیت کریمہ کے تحت کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ موضوع یہ ہے کہ تکبر اور اس کی تباہ کاریاں۔ تکبر یہ کبر سے ہے، اور کبر کے معنی بڑائی کے ہوتے ہیں، اور بڑائی صرف اور صرف اسی مالک عز و جل کے لیے ہے جس نے ہم کو اور آپ کو روئے زمین پر بسایا، ہمارے گزران کے لیے، ہماری زندگی کیسی کٹے گی اس کے لیے ساری چیزوں کی سہولیات بھی فراہم کی۔ تو کبریائی، بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی بزرگی صرف اور صرف اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کے مالک ہیں۔ اور یہ تکبر جو کبر سے ہے، اور اللہ رب العالمین کے جہاں بہت سارے اسما ہیں، بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ ایک حدیث میں سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، کبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت، تعظیم و تکریم یہ میری تہبند ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرو گے، کبر کو کھینچنے کی کوشش کرو گے، میں کروں گا کیا؟ قذفتہ فی النار، میں اسے اٹھا کر جہنم کے انگارے میں پھینک دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تکبر کی تباہ کاری کیا ہے، تکبر کی بربادی کیا ہے۔ سب سے پہلی بربادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا، اور صرف یہی نہیں، اٹھا کر کے پھینکے گا، جہنم میں پھینکے گا، انگاروں میں جلیں گے، جہنم کی آگ کی تپش ہم کو بے چین اور بے قرار کر دے گی، اور پلس میں جو اٹھا کر کے پھینکے گا، اندازہ لگائیے ہماری ہڈیاں، ہماری پسلیاں
اس قدر صحیح رہ سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالی اوپر اٹھا کر کے نیچے کی طرف پھینکے. یہ تکبر اور کبر اور غرور اور گھمنڈ کی سب سے پہلی بربادی ہے. تکبر نے بہت سارے لوگوں کو جینا دو بھر کر دیا ہے، اور یہ تکبر بدبختی کی چابی ہے. بدبختی کی چابی ہے. جہاں تکبر آئی، غرور آیا، آپ کے یہاں بدبختی شروع ہو جائے گی. جیسا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل اللہ رب العالمین کے سامنے جنہوں نے کبر سے، تکبر سے، غرور سے کام لیا، اس کا نقشہ مالک عز و جل اپنے قرآن مجید کے اندر یوں کھینچتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے تمام فرشتوں سے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ. ابا، انکار کیا، نہیں ہم جھک نہیں سکتے، ہم سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے کر ہی نہیں سکتے. یہی تک نہیں، واستکبر، استکبار بھی کیا، تکبر بھی کیا، غرور کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا. فرشتوں کے ماں سوا کسی نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ہو گیا کافروں میں سے. اللہ رب العالمین نے سوال کیا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. میں نے تم لوگوں سے سجدہ کرنے کو کہا، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک، کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے؟ قال انا خیر من، جواب دیکھیے ابلیس نے کیا جواب دیا؟ انا خیر من خلقتنی، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کا شعلہ جب کوئی آگ جلاتا ہے تو اس کا دھواں، اس آگ کا شعلہ نیچے کو نہیں بلکہ اوپر کو جاتا ہے. تو نے ہم کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی ایک حقیر چیز ہے. لہذا حقیر چیز سے جس کو تو نے پیدا کیا اس کے سامنے میں جھک ہی نہیں سکتا ہوں. کیوں نہیں جھکا؟ انا نے سب کو فنا کر دیا. جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس محلے کے اندر، جس قریے کے اندر انا آ جائے، بڑکپن آ جائے کہ میں تو میں ہوں، میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، پھر اس کی تباہی، اس کی بربادی ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو انا کو جب تک ہم اور آپ فنا نہیں کریں گے کہ میں تو میں ہوں، ہو رہا ہے میں عالم ہوں، میرے جیسا کوئی عالم ہے ہی نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے جیسا کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں.
میں مال والا ہوں، میرے محلے میں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میں جاہ و منصب والا ہوں، میں عہدے میں ہوں، عہدے میں رہ کر میں جس طریقے سے کام کرتا ہوں کوئی اور نہیں کرتا۔ یہ تکبر کے سارے راستے، غرور کے یہ سارے راستے ہیں۔ جب کوئی منصب میں آتا ہے، عہدے میں آتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ جب کوئی مال میں آتا ہے، تکبر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر انا آ جائے میں ہوں، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ اگر جسم کے اعتبار سے کوئی ہٹھے کٹھے ہیں، تکبر اور غرور آ جاتا ہے۔ اگر جسم کے اعتبار سے وہ گورے ہیں، تکبر آ جاتا ہے کہ میں گورا ہوں، فلاں کالا ہے۔ لہذا یہ چیز اس کے جسم کے اندر جب گھستی ہے، سرایت کرتی ہے، پھر اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس لعین سے کیا فرمایا؟ فَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اے ابلیس سنو، میں نے سجدہ کرنے کو کہا، تو نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا چونکہ میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ تو سن، فَهْبِطْ مِنْهَا، نکل جا یہاں سے، بھاگ جا یہاں سے، میرے سامنے سے دفع ہو جا۔ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ، تیرے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا، غرور کرتا میرے سامنے۔ تو اللہ رب العالمین کو غرور پسند نہیں، یہ جائز نہیں کسی انسان کے لیے کہ وہ تکبر اور غرور کرے۔ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، دھتکارتے ہوئے، ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین کی طرف پھینک دیا۔ زمین کی طرف پھینکنے سے پہلے جب اللہ رب العالمین نے کہا میں تم لوگوں کو زمین کی طرف پھینک دوں گا، تم ملعون ہو، تمہارے اوپر میری لعنت ہے، میری پھٹکار ہے، تم صحیح سلامت جی نہیں سکتے ہو۔ وہ ابلیس لعین کیا کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اگر تو نے مجھے زمین کی طرف پھینکا تو میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو اپنے نرغے میں لوں گا، اپنے جال میں پھنساؤں گا، اور پھنسا کر کے تیرے راہ سے، تیرے صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے تیرے بندے کو بھٹکا دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا او ابلیس سنو، میرے بندوں کے بہکانے اور بھٹکانے کے تعلق سے تم بات کرتے ہو، دنیا میں جو میرے حقیقی بندے ہوں گے، تقوی شعار ہوں گے، متقی ہوں گے، مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، کسی اور سے خوف کھانے والے نہیں ہوں گے، وہ تیرے نرگے میں آ نہیں سکتے، تیرے جال میں وہ آ نہیں سکتے، تو اسے بہکا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب صاف ہے، جو آدمی شیطان کے نرگے میں آ رہا ہے، شیطان کے جال میں پھنس رہا ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ مومن بندہ کبھی شیطان کے نرگے میں آ نہیں سکتا ہے۔ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس گلی سے گزرتے، اس گلی میں گزرنے والے شیطان اپنے راستے کو بدل لیتے، گلی کو بدل لیتے اور کہتے بھاگ اس گلی سے، چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہو رہا۔ وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا کہ شیطان بھی ڈرا کرتا تھا، لیکن آج وہ دور ہے کہ جس گلی میں ہم گزرے، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے،
مجھے دور کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں ہے، مجھ کو اپنے سے دفاع کرنے کے لیے، مجھ کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اوزار ہے ہی نہیں ہے، اس کے پاس نماز ہے ہی نہیں ہے، اس کے پاس روزہ ہے ہی نہیں ہے، اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ یہ آدمی دین سے گیا گزرا ہے، شیطان اسی کو اچکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تکبر ایک بھیانک جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور جس انسان اور جس قوم کے اندر یہ برائی پائی جائے اسے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں برباد کرتا ہے۔ آج سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان قوموں کے ہسٹوری اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اسے اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا۔ دلیل اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قوم لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، رشتہ داروں میں سے تھا، فبغى علیہم، قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ خزانہ دے رکھا تھا، اتنا زیادہ خزانہ دے رکھا تھا، اتنی ساری دولتیں تھی کہ دولت کی کنجیاں کھچڑوں میں لد کر کے جاتی۔ بالعصبۃ اولي القوہ، پوری ایک جماعت مل کر کے قارون کے خزانے کی کنجیوں کو بڑی مشکل سے اٹھا سکتے۔ لوگوں نے کہا اے قارون اذ قال له قوم لا تفرح، خوش نہ ہو، اترانا، غرور نہ کر، تکبر نہ کر، اپنے مال میں، اپنے جان میں ذرا اترا کر کے نہ چلو، بہت زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مال پر اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قارون کی بیماری آ چکی ہے۔ تھوڑی سی دولت آ گئی، تھوڑا سا مال آ گیا، تکبر کے نشے میں چور چور، کسی کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آگے اسے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے دسترخوان میں اسے بٹھانے کے لیے راضی نہیں، ہمارے مقابلے میں یہ ہے ہی نہیں، میں تو بڑا ہوں، میں تو سید ہوں، میں تو مرزا ہوں، میں تو خان ہوں، میں تو پٹھان ہوں، یہ تو ادنا خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ تو غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، میرے دسترخوان میں یہ آ ہی نہیں سکتے ہیں، میرے شادی خانے میں یہ آ ہی نہیں سکتے ہیں، میری دعوت میں یہ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ مزاج بنا ہوا ہے۔ تو یہ مزاج بنا کیوں؟ دولت کی وجہ سے۔ دولت کی وجہ سے قارون نے تکبر کیا، انجام دیکھیے، انجام دیکھیے، تکبر کا انداز کیا تھا قارون کا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ایک بار قارون اپنے جماعت میں، اپنے محفل میں لوگوں کے سامنے سج دھج کر کے نکلے، اچھا لباس، اچھا ڈریس پہن کر کے نکلے، جو لوگوں
قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا کے چاہنے والے، دنیا کی رعنائیوں کو، دنیا کے رنگینوں کو پسند کرنے والے، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش میرے پاس بھی یہ دولت ہوتی، میرے پاس بھی یہ خزانہ ہوتا، میرے پاس بھی یہ سلطنت ہوتی، میں بھی قوم کے درمیان سچ کر کے نکلتا، دھج کر کے نکلتا، ایسے ہی پہن کر کے گھوڑوں میں بیٹھ کر کے نکلتا۔ آج بھی ہے ایسے، مرسیڈیز میں کسی کو چلتے ہوئے دیکھا، عالیشان گاڑی میں کسی کو چلتے ہوئے دیکھا، فور ویلر میں کسی کو چلتے ہوئے دیکھا، سائیکل چلانے والے نے دیکھا، ہائے کاش میرے پاس بھی فور ویلر ہوتا، کاش میرے پاس بھی موٹر سائیکل ہوتی، موٹر سائیکل ہو جاتی، اس کے بعد کہتے ہیں فور ویلر ہوتا، فور ویلر ہو جانے کے بعد کچھ اور تمنا کرتا، کچھ اور تمنا کرتا۔ کیوں تمنا کر؟ وجہ کیا ہے؟ وہ مالداروں کی طرف دیکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اے لوگوں مالداروں کی طرف جھانک کر کے نہ دیکھو، اپنی آنکھوں کو اٹھا کر کے نہ دیکھو، جس دن تم اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ گے مالدار کی طرف تمہاری نگاہ چلی جائے گی، حرام کاری میں ملوث ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات شاہد ہے، جب کوئی آدمی کسی مالدار کو دیکھتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے حرام کاری کے سارے راستے کو اپنا لیتا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، جدھر سے آتا ہے کھا لیتا ہے، دائیں سے آئے بائیں سے آئے اوپر سے آئے پیچھے سے آئے، کون دیا کس نے دیا جانچا نہیں پرکھا نہیں، بس اسے اپنے حلق کے نیچے لے دیا۔ حرام مالوں میں تمیز کرنے والے آج ہم نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو اٹھائیے کہ ان کا ایک غلام جو کسی زمانے میں کاہن کا کام کیا کرتا تھا، بھویسوانی کا کام کیا کرتا تھا، اس سے جو اجرت ملی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے میں پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے میں تھے، پیاسے میں تھے، کاش کہیں سے کوئی کھانا آ جاتا، اس کے غلام نے کھانا لا کر کے پیش کیا، کھانا کھایا، بھوک مری، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کھانا آیا کہاں سے؟ اس کے غلام نے کہا میں کسی زمانے میں بھویسوانی کا کام کیا کرتا تھا، اس سے جو اجرت ملی تھی وہی کھانا میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ کعبے کی رب کی قسم، اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو حلق کے نیچے لے جاتے ہیں اور اس کھانے کو اپنے پیٹ سے نکال پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہماری جماعت میں، ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ایسا فرد ہے، کوئی بھی ایسا نوجوان ہے کہ حرام مال کو لقمہ بنا کر کے پیٹ کے اندر لے جائے پھر اسے نگلنے کے لیے تیار نہیں؟ آگے چلتا ہے، چلنے دیجیے، آٹے میں نمک کے برابر تو چلتا ہے، آٹے میں بال کے برابر تو چلتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اسی کو لے کر کے وہ اپنے پورے جسم کی پرورش حرام مال سے کر لیتے ہیں۔ تو قارون اپنی جماعت میں سج دھج کر کے نکلا، اس کے بعد دوسری جماعت کیا بولتی ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ، علم والے، شعور والے، جس کے پاس علم ہے، اسی لیے کہتا ہوں علم حاصل کیجیے، علم کے بغیر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، علم کے بغیر اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے ہیں، علم کے بغیر حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر ہی نہیں سکتے ہیں، علم کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے یہاں جاگوزی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو علم والوں نے کہا وَيْلَكُمْ وَيْلَكُمْ، یہ سب بیکار ہے، برباد ہے، یہ سب ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، ثواب
صالح عمل کیا، ایمان لایا، یہ بہتر عمل ہے، اس کو اپنائیے نا آپ لوگ۔ ہوا کیا پھر اس کے بعد؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کو زمین میں دھسایا، زمین میں دھسایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی بھی بچانے کے لیے آگے نہیں آئے۔ جب اللہ کی مار پڑتی ہے، اللہ کی لاٹھی برستی ہے، کوئی بچانے والے نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نقصان پہنچانے میں اتر جائے تو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، اور جسے نفع پہنچانے میں اتر جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے دل میں راسخ ہونا چاہیے۔ تو قارون کو ہلاک کر دیا۔ وقارون و فرعون، فرعون نے بھی غرور کیا تھا۔ فرعون کہنے سننے اور سنانے کی بات نہیں ہے، فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے کھیلتے بچوں کو کڑھائی میں جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالتا اور اسے فرائی کر ڈالتا۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس فرعون نے اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑایا، بیچارہ لوگ دوڑتے گئے جہاں تک ہو سکا بچنے کی کوشش کی، لیکن عین موقع پر ہوا کیا؟ سمندر۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ آگے سمندر ہے، اگر آگے بڑھوں تو میں سمندر کے حوالے کر دیا جاؤں، پیچھے ہٹوں تو فرعون اور اس کے لشکر ہمیں دبوچ ڈالیں گے۔ اور اس کا تکبر کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، مجھے تم لوگ خدا کہو، مجھے خدا کہو تم لوگ۔ خیریت اسی میں ہے، اگر خدا نہیں کہو گے تو مٹا دیے جاؤ گے صفحہ ہستی سے۔ لوگ گھبرا گئے، گھبرانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدی، گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ اللہ تعالی ہے، یقیناً میرا رب کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اتنا کہنا تھا۔ فرعون کے ظلم و جبر کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو سمندر پر مار، جیسے ہی مارو گے راستہ بن جائے گا۔ مارا، اس کے بعد راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر آرام سے گزر گئے۔ جب ان کے گزرنے کی باری آئی، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرف سے پانی کو ملایا، ہچکولے کھایا اور ہچکولے کھانے کے بعد سمندر کے باہر پھینک دیا، جو آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے تکبرانہ انداز کو اس روئے زمین پر اپنایا، اللہ رب العالمین نے اسے کس طریقے سے ہلاک اور کس طریقے سے برباد کیا۔ ایسی بہت ساری قومیں ہیں، ہم ادنا قوم ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس قوم کی فضیلت تمام قوموں سے بہتر ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، طاقت کے اعتبار سے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قوم عاد تمام قوموں سے طاقتور، جس جگہ وہ قوم کھڑی ہو جائے، جس جگہ اپنے پاؤں کو رکھ دے، سمجھ لیجئے کہ وہ میکھا ہوتا، میکھا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم کو اگر کوئی ادنا آدمی دھکیل دے ہم گر جائیں گے،
آپ اس کو دھکیلیں گے تو میکھے کے مانند کانٹی جو ہم اور آپ ٹھوکتے ہیں دیوار کے اوپر، ہم اس کو اکھاڑ نہیں پاتے اپنے ہاتھ سے، تو ٹھیک اسی طریقے سے وہ قوم اتنی طاقتور قوم تھی کہ اگر جہاں وہ کھڑی ہو جائے اسے کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ ایسی ہوا جس ہوا کے اندر چیخ تھی، جس ہوا کے اندر پکار تھی، اس ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور جب زمین پر اس قوم کو گرایا تو کھجور کے ٹہنی کے مانند زمین پر پڑے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تکبر کرو گے تو اگلی قوم کی طرح سے ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ تکبر کرو گے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ اگر ہمارے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ یہاں تو تکبر کی ہم اور آپ بوریے لے کر کے چل رہے ہیں، تکبر کی ہم اور آپ گٹھری لے کر کے چل رہے ہیں۔ یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ کے دل میں تکبر ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک آدمی نے پوچھا ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ ونعلہ حسنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے جو یہ پسند کرتا اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ غرور ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ ڈریس میں کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے اچھے ڈریس لباس استعمال کر سکتے ہیں، یہ تکبر کی پہچان نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ اچھا پہنیے، اچھا رہیے، اچھا کھائیے، اس سے کوئی مناہٹ نہیں ہے، منع نہیں ہے اس سے۔ لیکن یاد رکھ لو، ڈریس پہننے کے بعد، لباس پہننے کے بعد اپنے لباس کی طرف جھانک کر کے دیکھنے لگے، دوسرا آدمی آیا، اس کا لباس ذرا کمزور ہے، اس کے لباس کو دیکھ کر کے تیرا لباس کیسا ہے، میرا لباس کیسا ہے، ذرا تو مجھ سے دور رہنا، میرے سامنے سٹنا نہیں، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ لوگوں نے پوچھا تکبر پھر کہتے کس کو ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البطر الحق وغمط الناس، حق باتوں کا انکار کرنا یہ تکبر ہے، وغمط الناس، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اور آج یہ بیماری ہے یا نہیں ہے یہ بیماری، ایک دوسروں کو اپنے سے کمزور سمجھ رہا ہے، اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے، حالانکہ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ کے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ناپاک منی سے، جس کو دیکھ کر کے لوگ گھن محسوس کرتے ہیں، اس ناپاک منی سے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ پھر بھی تکبر، پھر بھی غرور، حق باتوں کا انکار۔ حق بات کیا ہے؟ قرآن کا درس ہو رہا ہے، نہیں سنیں گے ہم، ابھی ہم سنیں گے کہ ہماری بیماریوں کا علاج یہاں پر کیا جائے گا۔ ہم سود کھاتے ہیں، ابھی سود کے حرام اور اس کی مذمت پر یہاں بیان کیا جائے گا۔ ہم کھیلی کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، فلاں بیماری میں ہم ملوث ہیں، ہم یہ ساری بیماریاں ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ اگر ابھی بیٹھیں گے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے یہ بات آ جائے۔ حق باتوں کا نہ سننا یہ تکبر کی پہچان ہے، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ تکبر کی پہچان ہے۔ اور بھی تکبر کی بہت سارے پہچان ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے قرآن مجید کے اندر کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ تم لوگوں کے لیے اپنے گال کو مت پھلاؤ، اپنے چہرے کو مت پھلاؤ۔ کوئی آدمی کسی آدمی کو دیکھتا ہے نا تو اپنے چہرے کو پھلا لیتا ہے، اپنے چہرے کو گھما لیتا ہے، ایسا لگے گا دیکھنے میں جیسا کہ دنیا کے سارے بوجھ اس کے اوپر لاد دیا گیا ہو اور پورے قوم اور پورے معاشرے کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی گئی۔ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا چکر ہے؟ آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے،
آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ ہنس کر کے سلام کا جواب دیجئے، مسکرا کر کے جواب دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ وہ نیکی کسی آدمی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہو۔ یعنی اگر کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب بہترین انداز میں دو، ہنس کر کے دو، مسکرا کر کے دو، اپنے چہرے کو بناؤ نہیں۔ آج آدمی چہرے کو بنا لیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کر کے مت چلو، دھمال مچا کر کے مت چلو۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیوں تم زمین پر دھمال مچانا چاہتے ہو؟ زمین پر اتراتے کیوں ہو؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم دھمال مچا کر کے زمین پر اپنے پاؤں کو مار کر کے تم زمین کو نہ اکھاڑ سکتے ہو، نہ زمین کو ہلا سکتے ہو، نہ کسی پہاڑی کے چوٹی پر تم چڑھ سکتے ہو۔ جب یہ کر نہیں سکتے ہو تو کیا یہ کر رہے ہو؟ کوئی گاڑی میں چڑھ کر کے اترا رہا ہے، اپنے ہیئر کٹنگ کو دکھا رہا ہے، لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے بائک کو اسپیڈ کر رہا ہے۔ ہم کو کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جب کوئی آدمی دیکھتا ہے تو وہ اور اسپیڈ کرتا ہے۔ یہ تکبر کی پہچان ہے، یہ غرور کی پہچان ہے۔ اور اللہ کی قسم بہت ساری تاریخیں ایسی موجود ہے کہ جنہوں نے بھی اس دنیا میں دندنانے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے اس دنیا میں تکبرانہ انداز کو اپنایا، اللہ رب العالمین نے اسی موٹر سائیکل سے اس کو ہلاک کیا، اسی راستے نے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ ایسی مثالیں ہم پر آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہوں گے۔ تو اکڑ کر کے چلنا یہ بھی تکبر کی پہچان ہے نا؟ تو تکبر کی اور بھی بہت ساری پہچان ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تکبرانہ انداز اپنانا گویا جنت سے دور ہونا اور جہنم سے قریب ہونا ہے نا؟ ایسے آدمی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے اندر جو انا ہے اس کو ختم کر دیں، میں پنا ہے اس کو ختم کر دیں، غرور ہے تو اس کو ختم کر دیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ہنس کر کے مسکرا کر کے ملیں اور ملت کو جوڑنے کی کوشش کریں، گاؤں کو گاؤں سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سادگی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو تکبرانہ جیسی بری خصلت اور عادت سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو مسجدوں سے جوڑ دے، نمازوں سے جوڑ دے، قرآن سے جوڑ دے، اور اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک رؤوف رحیم۔